बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें कराची से। कराची में रवा साल का आखिरी सुपर मून का आगाज रात 2:28 पर हुआ। सुपर मून के दौरान चांद बड़ा और ज्यादा रोशन नजर आता है। खूबसूरत नजारा देखने के लिए शहरी साहिल पर पहुंच गए। मजीद बताएंगे अदनान राजपूत। वक्त मौजूद हैं साहिल समंदर सीवीओ पर। यहाँ पर भी शहरी जो हैं वो अपनी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त साहिल समंदर सीवीओ पर मौजूद है। जबकि हमारे यहाँ शहरियों से भी बात हुई, उनका कहना है कि ये जो मनाजिर हैं साल में चौथी बार दिखाई दे रहा है। इससे कबल भी 3 बार कराची में सुपर मून देखने के लिए साहिल समंदर सीवीओ पर यहाँ ये अपने दोस्त और फैमिलीज के हमरा आ चुके हैं। लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर में रात गए स्मोक और धुंध का सिलसिला बरकरार। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं ख्वाजा रमजान मची। जी बिल्कुल, लाहौर में पंजाब भर में स्मोक और धुंध का राज बरकरार है और स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शहर लाहौर में भी धुंध और फोग के इस वक्त डेरे हैं और धुंध और फोग के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त 900 से भी तजावज़ कर चुका है। तहाँ दूसरी जानब महकमा मौसमियात की जानब से भी एक नुईद सुनाई गई है। अब इस वक्त जो लिया और भक्कर के इलाके हैं वहाँ पर हल्की बारिश हुई है और जो सुबह सवेरे जो है वो शहर लाहौर में भी बारिश के हवाले से कहा जा रहा है और बारिश का इम्कान है। जबकि फैसलाबाद और सरगोदा में भी बारिश का इम्कान है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ह तौर पर कमी आएगी। शहरियों को भी चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और गैर ज़रूरी घर से बाहर मत निकलें और अगर निकलें तो मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि इस जहर और आलूदा फ़िज़ा से बचा जा सके और जो मुख्तलिफ बीमारियाँ इससे पैदा हो रही हैं उनसे भी बचा जा सके। जी, पंजाब हुकूमत का झेलम और गुजरखान में मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे का दावा, जबकि महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता 24 घंटे में बारिश रिपोर्ट नहीं की। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया चकवाल, तलागंग, झेलम और गुजरखान में दोपहर 2 बजे सीड क्लाउडिंग की गई। चंद घंटे बाद झेलम और गुजरखान में बारिश हुई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं 100% मुकामी महारत और टेक्नोलॉजी से मसनूई बारिश मुमकिन बनाई। क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर तक पहुँचने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत का अगले हफ्ते से लॉकडाउन का ऐलान। लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मे हफ्ते इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं स्मोक की सूरत हाल देख कर लॉकडाउन पहले भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा सूबे में हेल्थ एमरजेंसी लगा दी है, लोग रजाकाराना घरों से ना निकलें। पंजाब में स्मोक के पेश नज़र मजीद पाबंदियाँ, डीजी माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर मुल्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज 24 नवंबर तक बंद। ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकली। मरी के अलावा तमाम अजला के स्कूल भी 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी, सिर्फ कौमी सतह के तामीराती कामों की इजाज़त होगी। लाहौर और मुल्तान में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। दोनों शहरों में ईंटों के भट्टे और फर्नेस इंडस्ट्री का काम भी बंद रहेगा। रेस्टोरेंट सिर्फ शाम 4 बजे तक काम करेंगे। लाहौर मुल्तान के रेस्टोरेंट्स को शाम 4 से रात 8 बजे तक टेक अवे की इजाज़त होगी। कसूर के इलाके इलाहाबाद में शदीद धुंध की वजह से गाड़ी से 18 लाख का घी चोरी हो गया। मुतासर ड्राइवर ने बताया कराची से इलाहाबाद आने वाला कंटेनर शदीद धुंध की वजह से रफ्तार कम होने पर चोरों ने 200 कॉटन घी उतार लिए, जिससे 18 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस हदूद का बहाना करके कार्रवाई नहीं कर रही। डीपीओ कसूर नोटिस लेकर मुकदमा दर्ज करवाएं। जी तो क्यों लद के आ रहे हैं सारे कौड़े सियाल तो अगे धुंध ज्यादा हो गई सी। कौड़े सियाल तो लैके ठीक मोड़ तक साडा घ्यो लै गया जी 200 कार्टन। 17-18 लाख रुपए का क्लेम है। पुलिस वाले आए ने, असीं 15 ते कॉल भी की है सारे, साडा उन्हें कोई हल नहीं किया। साडी डीपीओ पे अपील है साडी FIR दर्ज करन। पेशावर को रहेंगे। पेशावर में स्मोक के बायस सीने, गले और जिल्द की बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। रिपोर्ट करेंगे मधिया सुंबल।
موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی اسموگ نے پشاور کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں اور انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ پشاور کے ہسپتالوں میں روزانہ کی بنیاد پر 30 سے 40 اسموگ سے متاثرہ مریض رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ماہرین طب کے مطابق اسموگ کے باعث دمہ، سینہ، آنکھوں اور جلد کے امراض جنم لے رہے ہیں۔ ابھی جب یہ اسموگ کی صورتحال بنی ہے تو پیشنٹ فلو کافی زیادہ ہو گیا، دمے کے مریض ہیں ان کی ڈیزیز ایگزربیٹ ہو گئی ہے، ہمارے سراؤنڈنگ میں جو آئی والے پیشنٹس ہیں وہ زیادہ ہو گئے اور اسکن الرجیز بھی ہے وہ بھی زیادہ ہو گئی۔ اسموگ سے متاثرہ اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کا کہنا ہے کہ سانس لینے میں انتہائی دشواری پیش آتی ہے۔ اور پیپوں میں مسئلہ ہے، گلے میں سینے میں مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے میرا سینہ خراب ہوا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی اس ضمن میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو بہتر بنایا جا سکے۔ کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ مدیحہ سنبل، ARY نیوز، پشاور۔ اور اب بات کریں گے سندھ کابینہ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ۔ شرجیل میمن سے ایکسائز کا محکمہ واپس لے لیا۔ مکیش کمار چاولہ ایک بار پھر وزیر ایکسائز تعینات۔ شرجیل میمن کے پاس اطلاعات اور ٹرانسپورٹ کے محکمے رہ گئے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ جام خان شورو سے خوراک کا محکمہ واپس لیا گیا۔ سید غنی سے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا محکمہ واپس لے لیا گیا۔ دوست علی رامو کو صوبائی وزیر سے مشیر بنا دیا گیا۔ محمد علی ملکانی کو لائف سٹاک فشریز کا محکمہ دے دیا گیا۔ جبار خان معاون خصوصی خوراک سندھ تعینات۔ جنید بلند معاون خصوصی ایس ٹویوٹا۔ لال چند کو معاون خصوصی اقلیتی امور بنا دیا گیا۔ راجویر سنگھ معاون خصوصی انسانی حقوق تعینات۔ قاسم نوید قمر معاون خصوصی انویسٹمنٹ اینڈ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تعینات۔ سلیم بلوچ کو معاون خصوصی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ تعینات کیا جائے گا۔ سندھ کابینہ میں بابل بھیوگ کی واپسی۔ مشیر تعینات۔ بابل بھیوگ کو جنگلات اور وائلڈ لائف کا محکمہ دیا گیا۔ بابل بھیوگ نے سیکیورٹی کے لیے دی گئی پولیس موبائل سے مبینہ غیر قانونی اسلحہ ملنے پر کابینہ سے استعفیٰ دیا تھا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں عالمی امن کے لیے اہم کردار ادا کرتے رہیں گے لیکن کسی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم چیلنج ہے۔ نفرت انگیز بیانات سیاسی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتے رہیں گے۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی VPN فوری بند کرنے کی ہدایت کر دی۔ PTI کو مراسلے میں وزارت داخلہ نے کہا غیر قانونی VPN کا استعمال کر کے توہین آمیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ VPN کے ذریعے فحش ویب سائٹس تک رسائی بھی آسان ہو چکی ہے۔ غیر قانونی VPN کا استعمال فوری بند اور قانونی VPN کے استعمال کو فروغ دیا جائے۔ دہشت گرد بھی غیر قانونی VPN کا استعمال کر رہے ہیں۔ VPN کے استعمال سے غیر قانونی ترسیلات کی جا رہی ہیں۔ VPN سے دہشت گرد بینک ٹرانزیکشنز کے علاوہ دہشت گردی میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ VPN استعمال کر کے دہشت گرد اپنی شناخت اور بات چیت چھپاتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے VPN کو غیر شرعی قرار دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو VPN استعمال کرتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی، مولانا طاہر اشرفی بھی غیر شرعی کام کے مرتکب پائے گئے۔ حکومتی اور مذہبی شخصیات ناجائز فعل کا کفارہ کیسے ادا کریں گے؟ بانی PTI کا پیغام ہے 24 نومبر کو پوری تیاری کے ساتھ نکلنا ہے۔ خدشہ ہے 24 نومبر سے پہلے مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ بشرا بی بی کا پشاور میں PTI اجلاس سے خطاب، کہا بانی PTI پارٹی لیڈر ہیں، میرا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، میں صرف بانی کا پیغام پہنچانے کے لیے آئی ہوں کیونکہ ان کا سیاسی پیغام ورکرز تک پہنچانا مشکل ہے۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کے خطاب کے وقت شرکاء کو موبائل فون بند کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ PTI کا 24 نومبر کو احتجاج، 4 سے 5 لاکھ لوگ نکلیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کو توقع۔ ARY نیوز کے پروگرام سوالیہ میں بات کرتے ہوئے PTI رہنما نے کہا ہم بیٹھے رہیں گے، یہ 1-2 گھنٹے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ پوری قوم کو یہ دعوت دی ہے کہ نکلو، پورا ملک جو ہے اس کا نقطۂ آغاز ہوگا، ہر جگہ لوگ باہر نکلیں گے، تو ہم حتمی نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی شامل ہے۔ آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ 3-4 لاکھ لوگ نکلیں گے تو ہی اثر پڑے گا نا؟ ہمیں بالکل یہ امید اور توقع ہے کہ اس سے زیادہ ہوں گے۔ جب تک کہ ایک فسطائیت اور جھوٹ کا ماحول ختم نہیں ہوتا ہم سڑکوں پہ رہیں گے۔ یہ کوئی 1-2 گھنٹے کا معاملہ تو نہیں ہوگا۔ قائد نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں بانی PTI نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے کہ لوگ ان کے لیے باہر نکلیں گے، ملک کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ قمر باجوہ، فیض حمید اور
اس وقت کے ججز کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا. ہم نے بدترین ظلم برداشت کیے. ملک کی ترقی میں یہ پھر خلل ڈالنا چاہتے ہیں. سب نے اپنے دور میں کیا کیا ہے جو لوگ ان کے لیے باہر نکلیں گے؟ کوئی ایک منصوبہ بتائیں یا کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں وہ فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ جناب میں نے پاکستان کے لیے کیا ہے. عدلیہ کے ساتھ اس زمانے کے ججز کے ساتھ ساز باز کر کے وزیر اعظم کو جس کا نام نواز شریف ہے اس نے اس کو اپنا ڈسکوالیفائی کرایا ہے. ثاقب نثار جیسے لوگوں سے مل کے ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کروایا. آج وہ کس بات کا تانا دیتے ہیں؟ ہم سب لوگوں کو ڈیموکریسی کو خراب کرنے والے عمران خان ہیں. باجوہ کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا. باجوہ کے جو اس وقت کے ڈی جی آئی سی تھے جنرل فیض, ان کے ساتھ مل کر کیا کچھ نہیں کیا ہمارے خلاف. ان سب چیزوں کا ان کو پہلے حساب دینا چاہیے. میں 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہوں اور آگے بتانے کے لیے کہ جی آپ کی بیگم کچھ دنوں کے بعد کہ بیگم فوت ہو گئی ہے اور آپ پے رول پہ آپ جا سکتے ہیں. غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. عمران صاحب کو یہی برداشت نہیں ہوتا کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ چل نکلے گا تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. خبر آپ کو دیں, خانیوال پولیس کی انوکھی کارروائی. ملزم باپ نہ ملنے پر بیٹی کے خلاف منشیات فروشی کا مقدمہ درج کر کے جیل بھیج دیا. رپورٹ دیکھیے. آباد کی رہائشی خاتون مہوش پروین اپنے 2 کمسن بچوں کے ہمراہ 2 دن پہلے ماں باپ سے ملنے خانیوال جناب آبادی پہنچی تو تھانہ سٹی پولیس نے مہوش پروین کے والد عاشق کے گھر چھاپا مارا. پولیس کو عاشق تو نہ ملا. فیصل آباد سے آئی اس کی بیٹی مہوش پروین کو گرفتار کر کے 1240 گرام چرس کی برآمدگی کا مقدمہ درج کر کے خاتون کو جیل بھیج دیا. مہوش کی والدہ سکینہ بی بی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بے گناہ بیٹی پر منشیات فروشی کا مقدمہ درج کرنے پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. میری بچی آئی فیصل آباد سے ملنے واسطے 2 دن ہو گئے سی آئی نو. راتی پولیس والے آئے, تالا توڑ کے اندر وڑ گئے. میری بچی نو لے گئے اٹھا کے. منشیات دا پرچہ دے دیتا ہے. وہ 2 بچے آ, وہ گھر خراب ہوندا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز ایسی ہے کہ میری درخواست آ میری بچی نو رہا کیتا جاوے. وہ 2 بچے آ. منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار مہوش پروین کے اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آئی جی پنجاب سے اپیل کی ہے کہ مہوش کے والد کے جرم کی سزا اس کی شادی شدہ بیٹی کو نہ دی جائے. اس مقدمے سے اس کا گھر خراب ہونے کا خدشہ ہے. کیمرہ مین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان, ARY نیوز, خانیوال. مانسیرا میں دوہرے قتل کے مرکزی مجرم اجمل کو عدالت نے 2 مرتبہ سزائے موت سنا دی. 19 مارچ 2022 کو اجمل نامی مجرم نے زرینہ عداوت پر مشتاق اور روید کو قتل کر دیا تھا. تھانہ گھڑی حبیب اللہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا اور 2 سال تک تفتیش جاری رکھتے ہوئے عدالت میں ٹھوس شواہد پیش کیے, جس پر ایڈیشنل سیشن جج نے مجرم اجمل کو 2 مرتبہ سزائے موت سنا دی. ڈی پی مانسیرا شفیع اللہ گنڈاپور نے تفتیشی عملے کی کارکردگی کو سراہا. انہوں نے کہنا تھا کہ ضلع میں ہر جرم کرنے والے کو سزا ملے گی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے نیو کراچی میں KMC آپریشن سے متاثرہ دکانداروں سے ملاقات کی اور کہا کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گے. رپورٹ کریں گے رافی حسین. گورنر سندھ کامران ٹیسوری اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کے ہمراہ نیو کراچی میں KMC آپریشن سے متاثر ہونے والے 1200 دکانوں اور گھروں کے متاثرین سے ملنے پہنچے. متاثرین کو یقین دلایا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی اور نہ ہی کسی کا روزگار اور چھت چھینی جائے گی. بحیثیت گورنر سندھ میری بھی یہ خواہش ہے جن کے کاروبار ہیں ان کے کاروبار کو بغیر نقصان پہنچے ہوئے ایسا راستہ نکالا جائے کہ جو علاقے میں رہائشی لوگ ہیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا نہ ہو. حکومتوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کو چھت دینا, لوگوں کو روزگار دینا ہوتا ہے. کامران ٹیسوری نے تحریک انصاف کی 24 نومبر کی احتجاج کی کال کو مس کال قرار دے دیا. میرے حساب سے کچھ عرصے تک ان کی ساری کالیں مس کالیں ہوں گی. متحدہ رکن قومی اسمبلی خواجہ اظہار بھی متاثرین کی آواز بن گئے. سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. کہا حکومت ایک طرف اپنے ووٹرز کو 1 لاکھ گھر سیاسی رشوت کے طور پر بنا کر دے رہی ہے اور کراچی میں توڑ پھوڑ پر توجہ ہے. کراچی سے ٹیکس بھی لیتے ہیں, کراچی والوں کو دباتے بھی ہیں, کراچی کے ساتھ ہمدردی بھی کوئی نہیں اور نام کراچی کا لیتے ہیں. تو جہاں اربوں روپے کراچی ٹیکس دے رہا ہے تو وہاں پر یہ 1200-1500 لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. جہاں حکومت کے اپنے ووٹر سپورٹر تھے
चाहे वो गुजर नाला में हो, महमूदाबाद में हो, जो उनके MP MN है, वहाँ तो उन्होंने 6-8 हज़ार लोगों को 80 गज के घर भी दे दिए। उधर अवामी और कानूनी मसाइल लेकर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और फारूक सत्तार ने वफ्द के हमरा गवर्नर सिंह से अलग-अलग मुलाकातें की। गवर्नर सिंह ने असम्बलियों में अवाम की भरपूर तर्जुमानी और मसाइल उजागर करने और वफाक से ताउन में मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन दिशान मरगूब के साथ मोहम्मद राफे हुसैन, AR1 न्यूज, कराची। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।